بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج مجھے کربلا کے بعد جو دوسری کربلا ہوئی اس کا ذکر کرنا ہے۔ یہ میری مراد واقعہ ہرہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ کربلا میں جو مظالم اہل بیت اطہار، امام علی مقام اور ان کے خانوادہ پر، ان کے ساتھیوں پر جو مظالم یزید نے، عمر بن سعد نے، شمر نے، ابن زیاد نے کیے، وہ مظالم دیکھ کے آسمان بھی رویا تھا، زمین، شجر و حجر روئے تھے، اور 14 صدیوں سے اہل اسلام جو ہے، اہل ایمان اور اہل بیت اطہار کے غلام جو ہے، وہ اپنے آنسو بہا رہے ہیں۔ اگر ان آنسوؤں کو بھی جمع کیا جائے تو ایک فرات بن جائے۔ بہرحال الٹیمیٹ یہ ہوا کہ غرور ٹوٹ گیا مگر کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، اور سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ امام علی مقام باطل کے خلاف اپنی جان تک دے دی، خانوادہ قربان کر دیا، اور اس کے باوجود باطل کے سامنے آپ نے سر نہیں جھکایا۔ تو آج جس واقعہ کا 63 ہجری میں جو کچھ ہوا، واقعہ ہرہ، اس حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں کہ اس میں ہوا کیا۔ اب جب واقعہ کربلا ہو گیا تو سیدہ زینب سلام اللہ، امام زین العابدین نے وہ خطبات دیے اور لوگوں کو ان کے مظالم سے آگاہ کیا۔ یزید کو خوف پیدا ہو گیا کہ میری سلطنت اڑ جائے گی، لہٰذا اس نے گورنر مدینہ کو کہا کہ یار کچھ معززین میرے پاس بھیجو تاکہ میں انہیں اپنی صفائی پیش کروں، جس طرح آج کل پاکستان کے بعض ملا یزید کے سالے جو ہے اس کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں، اس کو کلین چٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن حنظلہ، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے جو بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، ان کو جو تھا وہ بھیجا، اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، وہ وہاں پہنچے۔ جب انہیں یزید کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے یزید کے سارے معاملات دیکھے، واس مدینہ منورہ میں آ کے سیدنا جو تھے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بقول انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر پڑ گیا تھا کہ اگر ہم یزید کی بیعت سے لوگوں کو نہ نکالیں اور نہ نکلیں تو کہیں ہم پہ آسمان سے پتھر نہ برسے جو یہ ظلم کرتا ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یزید جو ہے، جس میں کون سا گناہ ہے جو نہیں کرتا؟ فرمایا یہ زانی ہے، یہ لواطت کرتا ہے، یہ محرمات سے نکاح کرتا ہے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے نکاح کی کرتا ہے، یہ شراب خوری کرتا ہے، سود کی ترغیب دیتا ہے۔ اور لہٰذا اہل جو حجاز تھے وہ سارے جمع ہوئے مسجد نبوی شریف میں، اور انہوں نے جو تھا یزید کی بیعت سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ اور یزید کی بیعت اس طرح توڑی کہ وہ اپنی پگڑیاں اٹھا کے کہتے تھے جیسے میں نے سر کی دستار اتاری ہے، اسی طرح یزید کی بیعت کو بھی جو کلاوہ اپنے ہم سر سے اتارتے ہیں۔ لہٰذا مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا تھا جو تھا وہ دستاروں کا اور پگڑیوں کا، اور اس طرح جوتے اتار کے اپنے باہر مسجد نبوی کے رکھتے جاتے تھے کہ جیسے ہم نے جوتا اتارا اس طرح اس کی بیعت بھی ہم نے اتار دی ہے۔ جوتوں کا بھی ایک ڈھیر لگ گیا تھا۔ یزید کو جب پتہ چلا تو اس نے پہلے تو عمر بن سعید کو بلایا، اس نے کہا یار تم جاؤ اور مدینہ والوں کی ذرا طبیعت صاف کرو، نعوذ باللہ، اور میری بیعت زبردستی لو۔ وہ تو مانا نہیں، اس نے کہا جی میں تو نہیں جا سکتا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، ابن زیاد کو بھی بلایا، اس نے کہا میں تو پہلے ہی بڑا کبھی فیل کر چکا ہوں، میں نہیں اب دوبارہ جاتا۔ لہٰذا مسلم بن عقبہ جو تھا اس خبیث کو بلایا، یہ تیار ہو گیا لالچ میں، اور وہاں سے یہ چلتا ہے اور مدینہ منورہ 25,000 ساتھ لے کے آتا ہے۔ 10,000 سوار تھے، 15,000 پیدل تھے، اور ہر سپاہی کو یزید نے 100 دینار دیے تھے سونے کے، لالچ دینے کے لیے کہ مدینہ کی تہس نہس کر دو۔ جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں تو آگے سے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مطیع اور دیگر صحابہ کرام جو تھے وہ انہوں نے اس کی بیعت کا انکار کر دیا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان یزیدیوں نے پکڑا۔ اتنے صحابی رسول عظیم کتنی جو تھے احادیث کے راوی، ان کی داڑھی جو تھی وہ ایسے کھینچ کے ان کی ساری داڑھی نوچ دی گئی، اور اتنے صحابہ کو شہید کیا کہ آپ حیران ہوں گے۔ یہ 11,700 جو اہل مدینہ تھے ان کو شہید کیا، جن میں 700 جو تھے وہ حفاظ قرآن تھے قرآن کے، اور ان میں جتنے صلح حدیبیہ کے وقت صحابہ کرام زندہ تھے ان سب میں سے ایک ایک کو پکڑ کے انہوں نے شہید کیا۔ 3 روز تک مدینہ منورہ جو تھا وہ ان کے لیے حلال قرار دی، مباح قرار دیا کہ جو چاہیں آپ جرم کریں، آپ کے لیے جائز ہے۔
مسجد نبی شریف میں گھوڑے باندھے گئے، انہوں نے لید کی، ممبر رسول پہ پیشاب کے چھینٹے پڑے، 3 روز تک اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور وہاں پہ نہ کوئی نماز پڑھنے دی گئی، نہ کوئی اذان دی گئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں بڑے مشہور، وہ چونکہ ان کی حالت غم کی، اس طرح ان کے کپڑے اور بال اس طرح ہو گئے ہوئے تھے کہ نظر آتا تھا یہ مجذوب ہیں، تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، اور وہ بیان کرتے ہیں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں 3 دن روضہ انور سے آواز سنتا تھا اذان کی، اور نماز پڑھتا تھا، اور نماز پڑھنے کی آواز آتی تھی، میں پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اور اس کے بعد وہ جو ہے مجھے تکبیر کی آواز بھی آتی تھی، تو میں وہاں 3 روز 5 نمازیں جو تھیں وہ روضہ انور سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایمان ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو سعید بن مسیب بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس حالت میں مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گئے، شرابیں پی گئی، اہل مدینہ کی پاک باز نیک بیویاں جو تھیں، 1000 کنواریاں جو تھیں، ان کو حاملہ کیا گیا، ہر گھر میں داخل ہو کے زنا کیا گیا، ہر گھر کو لوٹا گیا، یہاں تک تھا کہ ایک خاتون نے آ کے گزارش کی کہ میں ضعیف ہوں اور میرا بیٹا جو ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے، تو انہوں نے سفارش کی آ کے کہ میرا بیٹا کوئی آپ کے ساتھ لڑا نہیں، اس عورت کو، بوڑھی عورت کو بھی انہوں نے اسی کو تحقیق کر دیا۔ کتنے صحابہ کو انہوں نے شہید کیا، کتنے مظالم انہوں نے کیے، اور اس کے باوجود یہ بد نصیبی نہیں ہے۔ اور مدینہ منورہ وہ جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پہ جو اہل مدینہ پہ کوئی زیادتی کرے، اور یہ اہل مدینہ کون سے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی ہوئی تھی؟ صحابہ کے چہروں کا نور وہاں پہ تھا، جن چہروں پہ نور تھا، جن کے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق جو تھا جاگزیں تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک کی اس کی جھلکیاں ان صحابہ میں ہمیں نظر آتی تھی۔ ان صحابہ کرام کو جنہوں نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی، ان کو تحقیق کیا گیا، 3 روز تک یہ ہوا، اور پھر یہ خبیث جو تھا مسلم بن عقبہ، پھر اس نے کہا یہاں سے کہ اب میں وہاں جاؤں گا، میں پہنچوں گا مکہ مکرمہ، اور وہاں کے لوگوں پہ جا کے میں، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑی اس نے ہرزہ سرائی کی۔ یہ وہ بدبخت شخص تھا، جب یہ وہاں سے نکلا تو راستے میں اس کو کتے کی موت آ گئی، اور یہ بڑی بری حالت میں مرا، اور پھر اس نے دوسرے آدمی کو جو تھی وہ قیادت سپرد کی، اور انہوں نے بھی جا کے مکہ مکرمہ کے اوپر حملہ کیا، کعبۃ اللہ کا پردہ جلایا گیا، سیدنا اسماعیل کی جگہ جو مینڈا قربان کیا گیا تھا اس کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت پہ تھے، ان کو بھی جلا دیا گیا، حجر اسود کو توڑ دیا گیا، کعبہ کا دروازہ اکھیڑ دیا گیا، منجنیق سے وہاں پہ حملہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہ صحابی رسول جن کی پیدائش جو تھی وہ ہوئی تھی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے، اور یہودی کہتے تھے کہ ہم نے ان کی اولادوں کا سلسلہ بند کر دیا، اب ان کے ہاں بچہ نہیں پیدا ہو سکتا، تو یہ تھے جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیدائش کی ملی تھی۔ تو یہ وہ ہستی پاک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، اور سیدنا صدیق اکبر کے جو نواسے لگتے تھے، ان کو جس بری طریقے سے اور ان کے ساتھیوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا۔ اب جو آخری بات عجیب آپ کو بتانی ہے کہ یزید کی ماں جو تھی، یہ یزید کا جو بیٹا تھا معاویہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑا نیک شخص تھا۔ اس نے کہا میرے باپ سے، ہمارے خاندان سے اتنی کبھی حرکات ہوئی ہیں، ایسا بڑا گناہ ہوا ہے جس کی معافی نہیں، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی بادشاہی پہ، ایسی حکومت پہ۔ اس نے حکومت چھوڑ دی تھی۔ جب یہ اپنے گھر میں گیا تو اس کی ماں جو یزید کی بیوی تھی اس کو بڑا غصہ تھا، اس نے کہا کاش میں تمہیں نہ جنتی۔ جواباً معاویہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری بھی یہی خواہش تھی، کاش تو مجھے نہ جنتی کہ یہ جو لعنت ہے یہ ہمارے خاندان کے اوپر نہ آتی۔ تو یہ جو فعل تھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو یزید کے خاندان کے لوگ تھے انہوں نے، ایک شخص عمر تھا جو ان کا تعلیق تھا، جو حضرت معاویہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھایا کرتا، اس کو کہا تم نے اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے لڑکے کو سکھاتے رہے ہو، علی کی محبت، حسین کی محبت، یہ ساری تمہاری سازش ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو یہ تو جو ہے وہ قسام ازل جو ہے فطرت نے، قدرت کی طرف سے اس کی فطرت میں ودیت ہے اہل بیت کی محبت، میں نے کیا کرنا؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کو زندہ زمین میں گڑا کھود کے اور زندہ دفن کر دیا گیا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں، جب ان کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا، انہوں نے اس کو درے مارے، کوڑے لگوائے تھے، اور وہ کس قدر عزت کرتے تھے اہل بیت اطہار کی۔ آج پاکستان میں خدا کرے
کوئی عمر بن عبدالعزیز کا غلام غیرت مند کوئی آ جائے جو صاحب طاقت ہو، اور وہ ان یزید کے سالوں کو جو سرگودا میں، جو لاہور میں، جو کراچی میں، جو ہے راول پنڈی کے ارد گرد پائے جاتے ہیں، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ یہ میں باتیں کیوں کہتا ہوں؟ بعض اوقات میرے زبان میں جو تلخی آتی ہے وہ اس لیے کہ مجھے بھی حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ڈر ہے کہ جب یزید کی تعریفیں جس سرزمین پہ ہوں گی، اہل بیت کی گستاخیاں ہوں گی، سیدہ فاطمہ کو خطا کار کہا جائے گا، وہاں کہیں ہم پہ بھی پتھر نہ برسیں۔ ویسے تو عذاب در عذاب، کبھی کرونا کا عذاب آتا ہے، کبھی ہمارے اوپر کسی بیماری کا عذاب آتا ہے، یہ آ رہے ہیں، کبھی مہنگائی کا بم پھٹتا ہے ہمارے اوپر ہر روز۔ تو یہ سوچنا چاہیے یہ سرزمین پاک جو رسول اللہ کے نالین پاک کے تصدق حاصل کی تھی، یہاں یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ سلطان بشیر محمود، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ کے کامل ولی، جن کے بیٹے آج کل ISPR کے ہیڈ ہیں، جنرل صاحب جو ہیں وہ ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی تھی اس کی شکر گزاری ہم نے نہیں کی۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ہم تیرا اور تیرے محبوب کا نظام نافذ کریں گے، ہم نے بادہدی کی۔ ہم نے، اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ اہل بیت اطہار کو دامن کو تھام کے رکھنا، اللہ کی کتاب کو، ہم نے دونوں کام نہیں کیے۔ تو پھر یہ آزمائشیں اس وجہ سے ہم پہ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کو غارت کرے جو اہل بیت کے دشمن ہیں، اور جو پاکستان کو لوٹنے والے ہیں، اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کرے۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ مل کے زوردار نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔